الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں سارے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام، واجب القدر، معزز و محتشم سامعین محترم، رمضان المبارک کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازیں، روزے، تراویح اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماہ مقدس کے اس پہلے جمعے میں ہم رمضان المبارک کی شان جو اللہ نے قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی، صرف وہ سنیں گے، اور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سن لیں کہ جس کی تعریف اللہ کرے یا اللہ کا رسول کرے تو یقینی بات ہے کہ وہ چیز تعریف کے قابل ہوگی۔ ایک کی میں کروں تعریف، ایک چیز کی آپ تعریف کریں، ہماری تعریف میں مبالغہ ہو سکتا ہے، کھوٹ ہو سکتی ہے، لالچ ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، مگر جس چیز کو اللہ اور اس کا رسول بیان کر دے وہ واقعی اس لائق ہے کہ وہ تعریف کے قابل ہوگی۔ بہت سارے علماء اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ رمضان کی بندہ کوئی تعریف بیان نہ کرے، صرف اتنا سمجھ لے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی تعریف اللہ نے بھی کی ہے اور اس کے رسول نے بھی کی ہے۔ بندے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کی تعریف اللہ خود کرتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ اس ماہ مبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی یہ فرض تھے۔ کوئی بے روزگار یہ نہ سمجھ لے کہ پتہ نہیں یہ مصیبت ہم پہ آئی ہے، یہ کیونکہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ زیادہ پریشانی کا سبب بنے رہتے ہیں۔ جو روزے رکھ رہے ہیں ان کو گنتی یاد نہیں ہوتی، مگر جو روزے نہیں رکھتے ان کو پوری گنتی یاد ہوتی ہے کہ اتنے روزے ہو گئے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے کھول کے کھانا پینا ہوتا ہے، وہ مجبور ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ فرماتے یہ نہ سمجھنا کہ یہ چیز تم پہ ہی میں نے فرض کر دی ہے، کہیں یہ سمجھ لینا کہ یہ ہمارے اوپر یہ چیز آ گئی، بلکہ اللہ فرماتے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی جو جتنی بھی قومیں آئی ہیں، اللہ فرماتے ہم نے ان پہ بھی روزے فرض کیے تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے۔ اور پھر ان کا مقصد کیا ہے، روزے رکھنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے روزے رکھنے سے، ملتا کیا ہے، یہ بھی اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا۔ فرمایا لعلکم تتقون، ہم نے تم پہ اس لیے روزے فرض کر دیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم، یہ مقصد روزہ یہ ہے۔
اگر روزہ رکھ کے بندہ پرہیزگار نہیں بنا، اگر روزہ رکھ کے بندہ چغلی سے باز نہیں آیا، غیبت سے باز نہیں آیا، بد نگاہی سے باز نہیں آیا، برا سننے سے باز نہیں آیا، گانے سنتا رہتا ہے سارا دن، فحش دیکھتا رہتا ہے، زبان سے گالیاں دیتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پہلے اطلاع دے دی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا، بھوک پیاس ملتی ہے، انہیں ثواب نہیں ملتا۔ پوچھا گیا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ روزے کا صحیح مقصد ہی نہیں سمجھتے۔ روزے کا تو مقصد تھا رک جانا، جی صیام کا جو روزے کا اصل مقصد ہے، مطلب ہے جو لغوی معنی ہے رک جانا۔ جی کس چیز سے رک جائیں؟ فرمایا ہر اس چیز سے رک جاؤ جس سے اللہ اور اس کا رسول تمہیں روکتے ہیں، بس۔ اور ہر اس جگہ پہ رک جاؤ جہاں اللہ اور اس کا رسول تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، اور ہر اس جگہ نظر آؤ جہاں اللہ اور اس کا رسول تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ روزے کا مطلب یہ بنتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج مزدوری کے لیے نکلا مگر مجھے مزدوری نہیں ملی اور گھر میں راشن نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی اگر کرم نوازی فرمائیں، میری بچیوں نے روزہ رکھا ہے، ان کی افطاری کے لیے بھی سامان نہیں ہے، اگر ممکن ہو سکے تو کچھ مجھے سامان، کچھ راشن عطا فرمائیں تاکہ میری بچیاں روزہ کھولیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا تیری بچیوں نے تو روزہ کھول لیا ہے۔ یا رسول اللہ انہوں نے کیسے کھولا؟ میں نے کھانے کو کچھ نہیں لایا، میں گھر میں تھا کچھ نہیں، ایک کھجور کی گٹلی نہیں تھی، تو انہوں نے روزہ کیسے کھولا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پیالہ لے جاؤ، برتن لے جاؤ، اپنی بچیوں کو کہو اس میں الٹی کریں، اس برتن میں الٹی کریں۔ انہوں نے جب وہ لے گیا، انہوں نے جب الٹی کی تو وہ شخص خود حیران رہ گیا کہ ان کی الٹی میں قیم ایسے گوشت کی بوٹیاں نکلی، گوشت کی بوٹیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بار یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں کچھ بھی لے کر نہیں گیا تھا، یہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چغلی اور غیبت کرتا ہے ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، یہ چغلی اور غیبت کا یہ عذاب ہے۔ اور فرمایا تیری بچیوں نے روزہ تو رکھا تھا مگر سارا دن چغلی اور غیبت میں گزار دی، کوئی زبان سے اچھے کلمے نہ ادا کیے، تو روزہ تو ان کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملا انہیں۔ تو روزے کا مقصد ہے رک جانا، ہر اس شے سے رک جاؤ جس سے اللہ اور اس کا رسول ہمیں روکتے ہیں، ہر وہ کام کرنا چاہیے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ تو روزہ بیسک یہ چیز ہے کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا وہ بندہ عمل کر لے تو اس کا روزہ ہے، باقی دنوں میں بھی اس کا روزہ۔ ماہ رمضان میں وہ چغلی غیبت چھوڑ دیتا ہے اور باقی 11 مہینوں میں بھی وہ نہیں کرتا، تو سمجھ لو کہ وہ اس نے زبان کا روزہ رکھا ہے، وہ باقی مہینوں میں غلط نہیں سنتا، سمجھو اس نے کان کا روزہ رکھا ہے، وہ باقی مہینوں میں غلط نہیں دیکھتا، اس نے آنکھ کا روزہ رکھا ہے، وہ کسی کی برائی نہیں کرتا، کسی کی چغلی نہیں کرتا، برائی کی طرف چل کے نہیں جاتا، تو سمجھ لو اس نے باقی یہ پریکٹیکل کے لیے یہ مہینہ آتا ہے کہ ایک مہینے میں جس طرح ہمیں یہ چیز ہو جاتی ہے، ہمارے اندر اتنا ایمان آ جاتا ہے، ہم اکیلے بھی ہوں، گھر میں کوئی نہ ہو، پیاس سخت لگی ہو، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی بھی پڑا ہو مگر ہم اٹھا کر پیتے نہیں ہیں، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا یہ ایمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں پریکٹیکلی یہ چیز سکھانے آیا ہے، جیسے رمضان میں اللہ دیکھ رہا ہے باقی مہینوں میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، باقی مہینوں میں جب گناہ کرنے لگو تو یہ خیال کر لو اللہ دیکھ رہا ہے، جب یہ چیز تمہارے اندر آ جائے گی تو پھر مومن کا تو ہر دن روزہ ہوتا ہے، مومن کا تو ہر دن پھر عید ہوتا ہے، جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا، آپ فرماتے ہیں جس دن میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہوں، میں اپنے آپ کو گناہوں سے جس دن محفوظ کر لیتا ہوں اور میں محاسبہ کرتا ہوں کہ شکر ہے آج میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، آج میں نے کوئی چغلی نہیں کی، میں نے غیبت نہیں کی، میں نے برا نہیں دیکھا، میں نے برا سنا نہیں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہی دن میرے لیے عید کا دن ہو جاتا ہے،
اور عید کے دن بھی اگر ہم گناہوں میں مبتلا رہے تو پھر ہمارے لیے وہ عید کا دن بھی نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم تو فرماتے ہیں ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے، خوشی تو اس کے لیے ہے جس کی نماز روزے قبول ہو گئے، اس کے لیے کیا خوشی جس نے رکھے نہیں اور جس کے قبول بھی نہیں ہوئے۔ تو بیسک اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو روزے فرض کیے ہیں اس کا مین مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، ہم پرہیزگار بن جائے، ہماری زبان سے، کان سے، آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے، ہر شے سے دوسرا مسلمان جو ہے محفوظ رہے، چغلی سے محفوظ، غیبت سے محفوظ، ہر شے سے محفوظ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی، فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ جائے، وہ دنیا کا سب سے بہترین مسلمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا تم سے پہلے بھی یہ فرض تھے، تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض تھے، اور مقصد کیا ہے روزے کا؟ فرمایا مقصد ہے پرہیزگاری حاصل کرنا، مقصد ہے تقوی حاصل کرنا۔ اب حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی روزے فرض تھے دوسری قوموں پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قوموں اور اب ہمارے درمیان کچھ فرق بتلائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے قوموں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن ان میں اور ہمارے روزوں میں ایک فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی وہ 5 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو پہلے کسی امت کو نہیں ملی تھی۔ وہ 5 فضیلتیں ایسی ہیں رمضان کی، فرمایا جو پہلے کسی امت کو نہیں ملی، اللہ نے وہ میری امت کو عطا فرمائی۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 فضیلتیں کیا ہیں؟ تو سنیں اور پھر غور کریں کہ ہمیں اللہ نے رمضان جو دیا ہے تو کتنی برکت والی اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیز عطا فرمائی، جس کا ہم ضیاع کر رہے ہیں، جس کو ہم ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی فضیلت اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ تعالی الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو جو پہلی فضیلت دی ہے جو کسی امت کو نہیں ملی، فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ روئے زمین پر میری امت کے جتنے بندے ہوتے ہیں اللہ سب کو نظر رحمت سے اللہ دیکھتا ہے۔ جتنے بندے ہوتے ہیں میری امت کے جتنے لوگ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سب پہ اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، سب پر اللہ اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَمَن نَاظَرَ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، اور یہ نظر رحمت کوئی کام نہ سمجھنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ یہ ہے اللہ جس پر ایک دفعہ نظر رحمت کر دیتا ہے پھر اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا، وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان میں پہلی فضیلت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، رب نے میری امت پر یہ پہلی فضیلت کی ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ ساری روئے زمین پر جتنے میرے امتی ہیں اللہ سب کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا یہ نظر رحمت کوئی عام شے نہیں، اللہ جس پر ایک دفعہ رحمت کی نظر ڈال دیتا ہے پھر اللہ کبھی بھی اس بندے کو عذاب نہیں دیتا۔ تو اللہ کرے جب اس دفعہ اللہ نے نظر رحمت فرمائی ہو تو ہم بھی اللہ کی نظر میں ہوں، اللہ ہم پہ بھی مہربانی فرمائے۔ اور دوسرا وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يَمُسُّونَ أَطْيَبُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا روزے دار کی منہ کی خوشبو کو اللہ کسوری سے بھی زیادہ پیارا سمجھتا ہے۔ اللہ روزے دار کی منہ کی بدبو جو ہے جس کو ہم بدبو کہتے ہیں کہ سارا دن نہ کچھ کھائیں نہ پئیں تو منہ میں ایک قسم کی جو بو پیدا ہو جاتی ہے، ایک سمیل جو پیدا ہوتی ہے، بندے کو تو شاید اس سمیل سے نفرت ہو لیکن اللہ فرماتا ہے کہ مجھے وہ جو سمیل ہے، مجھے وہ جو بو ہے، اللہ فرماتا ہے وہ مجھے کسوری سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ حین اطیب من عند اللہ من ریح المسک، مجھے وہ کسوری سے بھی زیادہ پیارے ہے۔ اور یہ کسوری سے زیادہ پیاری صرف ایک چیز اور کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، باقی کوئی شے نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب جو میری راہ میں قتل کیا جاتا ہے اس کا جو خون گرتا ہے اس خون کی جو بو ہوتی ہے فرمایا وہ مجھے قصوری سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ کہاں جان دے کے وہ بندہ معاملے پر پہنچے اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر جان دیے بندے پر یہ مہربانی کر رہا ہے کہ اس کے منہ کی سمیل سے جو سمیل آ رہی ہے اس کے، اللہ فرماتے یہ مجھے قصوری سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ ایک تو ہوتی ہے قصوری جیسی، لیکن اللہ فرماتا ہے یہاں قصوری سے بھی مجھے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ یہ دوسری فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی۔ اور تیسری فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ سارے کام چھوڑو، عبادت چھوڑو، ریاضت چھوڑو، سجدے چھوڑو، تسبیح چھوڑو، ہر شے چھوڑو۔ اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے روزے دار بندوں کے لیے دعائے مغفرت شروع کر دو۔ ہر شے اللہ چھڑوا دیتا ہے فرشتوں کو، فرماتا ہے ہر شے کو چھوڑو، ہر شے بس کرو، ساری تسبیحات بس کرو۔ اللہ کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تستغفرون لہم فی کل یوم ولیلہ، دن اور رات تمہاری یہی ڈیوٹی ہے، تمہاری دن کی اور رات کی صرف یہی ڈیوٹی ہے کہ تم میرے ان بندوں کے لیے دعائے مغفرت کرو جو بندے میری رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اور کوئی عمل نہ کرو۔ اور یہ تھوڑی بات ہے جس کے لیے فرشتے دعا کریں دن اور رات، جس کے لیے فرشتے دعائیں کریں صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر پھر صبح تک۔ جو لوگ روزے دار ہیں ان کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں دے رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کنز العمال میں حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ہر قسم کی تسبیح کو چھڑوا دیتا ہے، اور چھڑوا کر اللہ کیا فرماتا ہے میرے محبوب کی امت کے روزے داروں کے لیے دعا کرو، تمہاری یہ دعا کرنا ایسے ہی ہے جیسے تم نے میری عبادت کی ہو، تمہاری یہ دعا کرنا ایسے جیسے تم میری عبادت کر رہے ہو، اتنا ثواب۔ یہ تیسری فضیلت۔ چوتھی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ جَنَّتَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے جنت کو، کیا؟ يَقُولُ لَهَا اسْتَعِدِّي وَتَزَيَّنِي عِبَادِي، اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھی فضیلت یہ دیتا ہے، اللہ جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے جنت میرے روزے دار بندے کے لیے دوبارہ نئے طریقے سے ساج جا، خوبصورت بن جا، استعدی وتزینی، میرے بندے کے لیے اور خوبصورت ہو جا، اور خوبصورت ہوگا۔ کیوں خوبصورت ہو جا؟ اللہ فرماتے میرا بندہ روزے میں تھک ہار کر جب آئے گا تجھ میں، جب وہ تیری شان دیکھے گا، تیری خوبصورتی دیکھے گا، جب تیرے اندر آئے گا اور تیرے پیار کو، تیری حسن کو جب دیکھے گا، اس کی ساری تھکاوٹ ایک لمحے میں دور ہو جائے گی، اور کہے گا کاش میں ساری زندگی روزے رکھ لیتا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش میری امت کو رمضان کی فضیلت کا پتہ چل جائے کہ رمضان کیا شے ہے، تو میری امت یہ اللہ کی بارگاہ یہی دعا کرتی کہ اللہ سارا سال رمضان ہوتا، انہیں رمضان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑا، جان بوجھ کر، کوئی وجہ نہیں تھی، بیمار نہیں تھا، مسافر نہیں تھا، کوئی اور شرعی وجہ نہیں، جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ قیامت تک روزے رکھتا رہے، قیامت تک وہ روزے رکھتا رہے، لیکن جو رمضان کے روزے کا ثواب تھا وہ قیامت تک کے روزوں کا ثواب اسے نہیں ملے گا، جو رمضان کے روزے کا اس کو اللہ نے ثواب دینا تھا۔ اور چوتھی یہی فضیلت کہ وہ امرا بھائی اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے استعدی وتزینی، میرے بندے کے لیے اور سنور جا، میرے بندے کے لیے اور خوبصورت ہو جا، میرے بندے کے لیے اور پیاری ہو جا۔ جب وہ تھک ہار کر روزے میں تھک ہارا جب تجھ میں آئے گا، جب وہ تیری خوبصورتی کو دیکھے گا، تو اللہ فرماتا ہے جب وہ تجھے دیکھے تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے، اس کو تھکن دور ہو جائے کہ جس چیز کے لیے، جس رضا کے لیے میں نے روزہ رکھا، اس مالک نے مجھے جو انعام دیا یہ واقعی اس قابل ہے، میری وہ ساری تھکاوٹیں دور ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اتنی برکتیں فرماتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلًا غَافِرَ لَهُمْ جَمِيعًا، اللہ اکبر۔ پانچویں فضیلت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخری رات رمضان کی سارے روزے داروں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، سارے روزے داروں کو، غافر لہم جمیعا، جتنے بھی روزے رکھنے والے، جنہوں نے روزے رکھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما دیتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس نے میری ذات کے لیے، میری رضا کے لیے روزہ رکھا، آج آخری رات ہے، انعام کی رات ہے، آخری رات ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے سارے روزے داروں کو معاف کر دیا، میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ یہ کوئی کم فضیلت، یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ 5 وہ فضیلتیں ہیں جو مجھ سے پہلے کسی امت کو نہیں نصیب ہوئی، جو اللہ تعالیٰ نے میری امت پہ عطا فرمائی ہیں۔ پہلی رات آتی ہے تو اللہ نظر رحمت فرما دیتا ہے، کبھی جنت کو حکم دیتا ہے اے جنت تو سنور جا، کبھی اللہ فرماتے ہیں اس کے منہ کی بو جو ہے وہ مجھے کستوری سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے، کبھی اللہ فرماتے ہیں فرشتوں ہر چسبی سے رک جاؤ، صرف روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت شروع کر دو، اس کے لیے تم جتنی دعائیں کرو گے اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ کے بندے ماہ رمضان المبارک کو فضول میں نہ گزارو، اللہ نے یہ دیا ہے تو کوشش کرو جتنا ممکن ہو سکے اس ماہ مقدس میں روزے رکھ لو، اس کے ایک روزے کا ثواب قیامت تک بندہ روزے رکھتا رہے اس کے ثواب کو بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں للہ تعالیٰ عند کل فطر من شہر رمضان کل لیلۃ اوتقی من النار 60 الفا، فرمایا ہر افطاری کے وقت پورے رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ہر افطاری کے وقت، پورے رمضان المبارک کی ہر افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالی 60,000 گناہ گاروں کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ ہر افطاری پورے رمضان میں 30 ہیں 29 ہیں جتنے بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر افطاری کے وقت، جب افطار کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ 60,000 لوگوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے افطاری کے صدقے میں۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صائم فرحتان، فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، 2 خوشیاں۔ پہلی خوشی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فرحت عند فطری، فرمایا سب سے پہلی خوشی تو یہ ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ میرا روزہ پورا ہو گیا، بغیر کوئی تکلیف کے، بغیر کوئی ایسی وجہ کے، شکر ہے اللہ کا، بندے کو خوشی ہوتی ہے روزے کے وقت، بندہ جب دسترخوان پہ بیٹھا ہوتا ہے تو ایک بندے کو دل میں خوشی ہوتی ہے، تو اسی خوشی کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک تو ہر روز جب افطار کرتا ہے تو اس کو جو روز کی خوشی ہوتی ہے، ایک وہ خوشی، اور دوسری خوشی کیا ہے؟ فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، فرمایا دوسری خوشی یہ ہوگی کہ اللہ قیامت کے دن اپنی ملاقات اس سے فرمائے گا اللہ میری ذات کے لیے روزہ رکھا، الصوم لی، میرے لیے روزہ رکھا، وانا اجزی بھی، اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ جس وقت پہلا روزہ رکھا گیا نا تو کہتے ہیں فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ یہ تو تیری صفتوں سے متصف ہو گیا ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کھاتا نہیں، بندہ بھی ایک مخصوص وقت تک نہیں کھاتا، اللہ پینے سے پاک، بندہ بھی ایک مخصوص وقت پینے سے پاک رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا، بندہ بھی جھوٹ نہیں بولتا، چغلی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، بہت ساری صفتیں ایسی ہیں کہ بندہ اس سے متصف ہو جاتا ہے۔ جب اس سے بندہ متصف ہوا تو فرشتوں نے حیران ہو کر کہا مالک یہ تو تیری صفات جیسا ہو گیا ہے، جیسے تو جھوٹ سے پاک ہے، چغلی سے پاک ہے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے، رحم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، اس میں بھی رحم ہے، تو اللہ اس کو ثواب کتنا دے؟ باقی نمازوں کا ثواب ہمیں پتہ ہے، 2 رکعت کا اتنا ہے، 4 کا اتنا، زکوٰۃ دی اس کا اتنا ثواب ہے، صدقہ دیا اس کا اتنا ثواب ہے۔ اللہ یہ تو پہلا کام ہے، روزہ اس نے رکھا ہے، کتنا ثواب دے؟ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا الصوم لی وانا اجزی بہ، اے فرشتوں تم چھوڑ دو اس کو، اس کے معاملہ ثواب کا نہ دیکھو، اس نے میری ذات کے لیے روزہ رکھا ہے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ ہر چیز کی جزا فرشتے لکھتے ہیں، اور بعض نے آنا اجزی بہ کو اجزا پڑھا ہے،
اور وہ فرماتے ہیں کہ اجزا اس لیے ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اجزا کا مطلب میں خود اس کی جزا ہوں۔ یہ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو یہ جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ اس کو اپنا دیدار نصیب کرائے گا، اللہ اس سے ملاقات فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما مر علی المسلمین شہر فیہ، اللہ تعالیٰ نے رمضان سے بڑھ کر کوئی مہینہ مسلمانوں پہ نازل نہیں کیا، کوئی مہینہ بھی نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے مسلمانوں پہ روزہ فرض کیا اور میں نے اپنے امتیوں پر قیام فرض کر دیا، یعنی تراویح۔ اللہ نے روزہ فرض کیا اور میں نے سنت تراویح میری موقع تھی، میں نے کہا یہ نماز بھی پڑھا کرو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یاد رکھو فمن صائمہ وقائمہ، جو شخص روزہ بھی رکھتا ہے اور رات کو کھڑ قیام بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھا رات کو تراویح پڑھتا ہے، اب اس کی کیا ہے؟ ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب سے اس نے روزہ رکھا۔ ایمان احتساب میں نے پہلے بیان کیا روزے رکھنے کا، روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، برا نہیں دیکھنا، برا نہیں سننا۔ اگر یہ چیزیں روزہ رکھ کے ہمارے اندر ہیں تو ہم نے روزے سے احتساب نہیں کیا، ہم نے روزے سے صحیح اس کی جو جزا تھی وہ ہم نے نہیں دی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے روزے فرض کیے اور میں نے اپنے امت کو سکھایا کہ رات کا قیام کیا کرو۔ فمن قائمہ وصائمہ، پس جو رات کا قیام کرتا ہے اور دن کا روزہ رکھتا ہے، اور رکھتا کیسے؟ ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خارج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اللہ اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے یہ آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے یہ بندہ۔ یہ ہے روزے کی جزا، اللہ ایسے اس بندے کو پاک کرتا ہے کہ جیسے یہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے آیا ہے، کیونکہ اس نے رات کو اس نے قیام کیا، صبح اس نے روزہ رکھا، ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ جو روزہ رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ ایسے پاک کر دیتا ہے، ایسے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے یہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ معصوم بچہ گناہ گار نہیں ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح روزے دار ایمان اور احتساب سے روزے رکھنے والا وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے یہ معصوم بچہ ہے، جیسے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو بھائی کوشش کرو میرے دوست، وقت نے گزر جانا ہے، رمضان شریف آیا یہ گزر جائے گا، یہ 7 روزوں کا معلوم ہی نہیں ہوا کہ ابھی انتظار ہو رہا تھا کہ رمضان شریف آنے والا ہے اور ابھی 7ویں روزے میں ہم جا رہے ہیں، تو یہ تو گزر جائے گا، اور اس نے جا کے پھر اللہ کی بارگاہ میں سفارش بھی کرنی ہے اور شکایت بھی لگانی ہے، دونوں کام ہیں، شفاعت بھی کرے گا رمضان اور شکایت بھی کرے گا۔ پہلے سن لیں کہ شفاعت کیسے کرے گا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان اور قرآن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے بندے کی۔ رمضان المبارک کہے گا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے، میں نے دن کو اس کو برائی سے، میں نے دن کو جھوٹ غیبت چغلی، میں نے ہر شے سے اس کو روکے رکھا، یہ اس نے میرا کہنا مانا، یہ رکا رہا۔ اور قرآن کہے گا اللہ یا اللہ میں نے رات کو اس کو کھڑے کیے رکھا، یہ مجھے سنتا تھا، میری سفارش یہ ہے کہ یہ رات کو کھڑے ہو کر سنتا تھا، تھکا ہوا ہوتا تھا، سارا دن یہ کام کاج کرتا تھا، یہ کام کاج سے تھکا ہارا آتا، رات کو پھر بھی اس کی کوشش ہوتی کہ کچھ نہ کچھ میں پڑھ کے جاؤں، کچھ نہ کچھ سن کے جاؤں۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ میری شفاعت قبول فرما اور تو اس بندے کو جنت عطا فرما دے۔ اور رمضان کہتا ہے، روزہ کہتا ہے اللہ میری شفاعت قبول فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہ اللہ قرآن کی شفاعت کو ٹھکراتا ہے نہ رمضان کی شفاعت کو، جو قرآن کہے گا اللہ وہ بھی مانتا ہے، جو رمضان کہے گا اللہ وہ بھی مانے گا، دونوں کی شفاعت کو اللہ ٹھکراتا نہیں ہے۔ اور شکایت کیسے کریں گے؟
رمضان کہے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میں 11 مہینوں کے بعد گیا تھا اس کے پاس، اس نے میری قدر نہیں کی، اس نے میرا کوئی احترام نہیں کیا، میں اس کے پاس خود چل کر گیا تھا، مہمان گیا تھا، اس نے مہمان کی بھی قدر نہیں کی، اس نے جیسے باقی دنوں میں اس نے زندگی کا طریقہ اس نے اپنایا تھا، اللہ اس نے میرے ہوتے ہوئے بھی اس نے وہی طریقہ جو ہے شروع رکھا، نہ اس نے جھوٹ چھوڑا، نہ چغلی چھوڑی، نہ اس نے فوش چھوڑا، نہ اس نے غلط دیکھنا چھوڑا، نہ غلط سننا چھوڑا، نہ جھوٹ بولنا چھوڑا، اللہ اس نے میری کوئی قدر نہیں کی۔ اللہ میں تیری بارگاہ میں اس کی شکایت کرتا ہوں کہ اے اللہ اس بندے نے میری کوئی قدر نہیں کی ہے، اس بندے نے میری کوئی حق ادا نہیں کیا۔ تو بھائی کل قیامت کے روز کہیں رمضان ہماری شکایت کرنے والا نہ بن جائے، اس سے پہلے کوشش کرو کہ رمضان المبارک کی قدر کر لو۔ یہ بڑی قدروں والا مہینہ ہے، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، یہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے سنا، بڑی اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ جنت کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے بندوں کے لیے اس جنت کو نئے طریقے سے پھر سجانا شروع کر دو، نئے طریقے سے پھر اس کو خوبصورت بناؤ، نئے طریقے سے پھر پیارا بناؤ۔ تو میرے دوست اب آپ کوشش کریں رمضان المبارک کے ان لمحوں کی قدر کریں، اپنی قدر بنا جاؤ گے۔ اگر بے قدری کرو گے تو کل قیامت کے روز اپنی قدر گھٹاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں شرمشاری ہوگی۔ اس شرمشاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور رمضان کی قدر کر لو۔ یہ چلا جائے گا اور پیچھے ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، اس کی سوا ہمیں اور کچھ نہیں ملے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا صحیح تقدس اور احترام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔